السلام علیکم۔ آج ہم حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالی بنصر العزیز کی پچھلے ہفتے کی کچھ مصروفیات پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس MTI نیوز کی ایک ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ جو ہدایات ملی خاص طور پر حضور انور کی طرف سے ان کو سمجھنا ہے۔ بالکل، تو اس میں MTA کینیڈا کی ٹیم سے ملاقات ہے، فرانس سے ایک وفد آیا اور پھر خطبہ جمعہ بھی ہے۔ جی ہاں، تو ہم ان سب سے جو اہم باتیں ہیں ان پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں MTA کینیڈا کی ٹیم والی ملاقات سے۔ یہ پچھلے اتوار کو ہوئی تھی۔ جی، انہوں نے اپنے کینیڈا کے اسٹوڈیوز، پروگرامز، ان سب کی تفصیلات بتائیں۔ ہاں، اور اس میں حضور انور نے کچھ بڑی خاص ہدایات دیں، جیسے خواتین جو کام کرتی ہیں لجنا، جی ان کے لیے فرمایا کہ رات دیر تک کام نہ کروائیں، مطلب ان کی سیفٹی حفاظت پہلے ہے، رات 9 بجے تک وہ گھر پہنچ جائے، یہ ایک مارجن رکھا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، انتظامی بھی اور ایک طرح سے ہمدردی بھی۔ بالکل۔ اچھا، اور پروگرامنگ پر بھی بات ہوئی، کچھ DIY قسم کے پروگرامز کا ذکر آیا۔ ہاں، تو اس پر حضور انور نے جیسے جاپان کے چینلز ہیں NHK وغیرہ، اچھا، جی، ان کا حوالہ دیا کہ وہ دیکھیں کیسے چیزیں ریسائیکل کرتے ہیں، بچوں کے لیے چھوٹی موٹی تعلیمی چیزیں، الیکٹرانک سرکٹس وغیرہ بناتے ہیں۔ مطلب کچھ سیکھنے والا پروڈکٹیو کام ہو۔ بالکل، یعنی صرف تفریح نہیں، کچھ فائدہ مند۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سائنس اور مذہب جیسے موضوعات، خاص کر جو آج کل کے ایشوز ہیں، ان پر پروگرام بننے چاہیے۔ اور ایک اور بات جو مجھے اہم لگی وہ فیڈ بیک والی تھی، ناظرین کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ پوچھنا۔ جی، یہ بہت ضروری نکتہ تھا۔ حضور انور نے بڑا واضح فرمایا کہ فیڈ بیک لیں، پوچھیں لوگوں سے، صرف اپنی پسند کے پروگرام نہ بناتے جائیں۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات تھی کہ سوشل میڈیا کے لیے چھوٹے کلپس بنائیں، 2-3 منٹ کے۔ ہاں، کیونکہ آج کل لوگ لمبی چیزیں کم ہی دیکھتے ہیں، اٹینشن سپین کا مسئلہ۔ بالکل، تو پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ اچھا، ایک سوال وہ ایٹمی جنگ والا بھی تھا کہ اگر ایسا کچھ ہو تو MTA کیسے چلے گا؟ جی، اس پر حضور انور نے فرمایا کہ انشاءاللہ ٹرانسمیشن تو جاری رہے گی، شاید سیٹلائٹ تک وہ اثرات نہ پہنچے، لیکن ساتھ ہی عملی تدبیر بھی بتائی کہ سیٹلائٹ فون رکھیں، پاور بیک اپ کا انتظام ہو، اور اللہ پر توکل تو ہے ہی، یعنی دعا اور دوا دونوں۔ جی۔ اور بچوں کے پروگرامز پر بھی بات ہوئی کہ وہاں کے جو مقامی مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر دینی تربیت کی جائے، کہانیوں کے انداز میں۔ اور فیڈ بیک لے کر؟ ہاں، بچوں بڑوں سب سے فیڈ بیک لے کر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر پیر کو فرانس سے سائیکلسٹس کا ایک وفد آیا تھا؟ جی، ہاں۔ 36 لوگ تھے، 33 خدام، 3 انصار۔ وہ پیرس سے سائیکل چلاتے ہوئے اسلام آباد ٹیلفورڈ آئے تھے۔ ماشاء۔ ان کو حضور انور کے ساتھ تصویر بنوانے کا موقع ملا۔ یہ بھی ایک بڑی ہمت اور وابستگی کی مثال ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ایک طرف میڈیا کی ہدایات، دوسری طرف یہ عملی نمونے۔ جی، اور پھر ہفتے کے آخر میں جمعہ کا خطبہ جس میں فتح مکہ کا ذکر تھا۔ جی، اور وہ بڑا ایمان افروز بیان تھا، خاص طور پر وہ حصہ جب خانہ کعبہ کے گرد جو 360 بت رکھے تھے۔ حضور انور نے بتایا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمان سے اشارہ کیا اور وہ آیت پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے، اور وہ بت گرتے گئے۔ اللہ اکبر، یہ منظر کتنا طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ اور پھر آپ نے حجر اسود کو چھوا، تکبیر کہی، طواف کیا، مکہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ اصل میں توحید کے قیام کا دن تھا۔ اور باطل کے مٹنے کا؟ بالکل، یہ صرف پتھر کے بت نہیں تھے، یہ ہر قسم کے شرک اور باطل نظریات کی نفی تھی۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کے دیکھیں، جی، میڈیا کی ہدایات، نوجوانوں کی قربانی، اور پھر یہ تاریخی اور روحانی سبق، جی، تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ حضور انور کی رہنمائی میں عملی پہلو بھی ہیں، انتظامی بھی، تکنیکی بھی، اور ساتھ ساتھ روحانی گہرائی بھی ہے۔ اور سب کا مرکز وہی ہے، توحید کا قیام اور پیغام حق کو پہنچانا۔ یقیناً، فیڈ بیک لینا، تحقیق کرنا، با مقصد مواد بنانا، جدید ذرائع استعمال کرنا، یہ سب اسی بڑے مقصد کے لیے ہیں۔ تو سامعین کے لیے آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑتے ہیں کہ جیسے فتح مکہ پر ظاہری بت گرائے گئے،
آج کے دور کے بت کیا ہیں؟ کون سے نظریات، کون سی چیزیں ہیں جو حق کے مقابلے پر کھڑی ہیں، اور ان ہدایات کی روشنی میں ہم ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.